السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں جناب مخبر اعلیٰ صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کے شو میں شامل ہے حالات حاضرہ پر گفتگو کا سلسلہ بات چیت، سفرناک میں ضلع شکارپور کی سیر، ڈمی آن لائن اور خبروں پر تبصرہ. مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے مہمان جناب مخبر اعلیٰ کے ساتھ. یہ چیز پاپا 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 بھائیو اینکر ہے لاڑا نہیں. ویل پڑھاؤ میں ویل دیتا ہوں، ابھی دیتا ہوں. صاحب اقبال دے سر دی ویل پڑھاؤ. میں دیتا ہوں، میری بات سنیں. 10 کا نوٹ پڑھاؤ پہلے کیا کم مذہب کا خیز ہے آپ جو اس طرح اس اٹائر میں آ گئے. ایسی بات آپ کی جگہ کوئی اور کرتا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا. خدا کی قسم آپ کی مونچھوں کا لحاظ کرتا ہوں. آپ کا بھائی چلتا ہے سیزن کے حساب سے. مطلب آج کل شادیوں کا سیزن ہے. سیزن کے ساتھ ساتھ رنگ بدلتا ہوں. میں اور کرکٹ دونوں بھائی یوں رنگ بدلتے ہیں. باقی کبھی آپ بھوتنا بن کے آ جاتے ہیں، کبھی ڈینگی بنے ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ پی آئی اے کے کیپٹن بھی بنے. خسرا ہی بنا تھا ایک بار، لیکن میں ادھر نہیں آیا تھا. وہ کدھر گئے تھے؟ موت کے کنویں میں گیا تھا. اچھا، یہ صرف شادیاں کمانے کے لیے صرف اور نہیں تو کتنا یہ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ سیزن کتنا بڑا ٹھیک تگڑا جا رہا ہے؟ ٹھیک ٹھاک تگڑا جا رہا ہے. بہت پیسہ کما رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت پیسہ کما رہا ہوں. آپ بھی آ جاؤ اس میں. میں جاؤں ٹھیک ہوں. بڑا آسان کام ہے، صرف یہ کرنا. یہ دیکھیں پاپا 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 تو کی کامیڈی کریں. مجھے یہ بتائیے کہ تقریباً کتنے کا سیزن لگا لیں گے آپ؟ ٹچ وڈ آفتاب اللہ معاف کرے، بڑے بول انسان کو نہیں بولنے چاہیے. یہ ایک سیزن کم از کم 10,000 تو آرام سے لگا لیں گے. کتنے کا؟ 10,000 کم از کم. یقین کرو، سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. واہ واہ واہ. تو اتنے پیسے رکھیں گے کہاں؟ یہی تو مسئلہ ہے. میں سوچ رہا ہوں سوئز اکاؤنٹ میں وہاں پہ کوئی اپنا اکاؤنٹ بناؤں. پورا ڈالوں 10,000 روپے دے دیجیے. سوئس اکاؤنٹ آپ کے خیال میں چیچاوت نہیں کھلتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں کھلے گا، لیکن کوئی ایسی کوئی جان پہچان کوئی جگاڑ ہو وہ 10,000 روپے جمع کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کسی کو جس کا اکاؤنٹ ہے. تو اس کا جانتے ہیں آپ اسے؟ نہیں، اس کا ذکر نہیں کرنا، ڈر لگتا ہے. نہیں، میں آپ کی سفارش کروا دیتا ہوں، آپ کا بھی ایک چھوٹا سا اکاؤنٹ کھل جائے گا. بڑی مہربانی. انہوں نے میرا 10,000 بھی نہیں چھوڑنا. آپ انہیں جانتے نہیں ہیں. پرسوں انہوں نے بہت بری ہو جائے، انہوں نے پھوک ماری، مچھاں واجے جی پھنس گئی ہیں. آج میں اپنی ایک منزل پہ پہنچ گیا ہوں. کون سی منزل؟ یہ منزل ہے؟ او خدا کی قسم، مردی ڈی سی والی نہیں کی. یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں کر کے دکھائیں. یہ بڑی بات کی ہے نا، آپ کرو. اس لیے کہتے ہیں بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. باجے بجا کے نا میں سنائی بعض اوقات مسنگ کرتا ہوں، بہت اونچا سنتا ہوں. ایک بندہ کہنا سر تے کپڑا لے لو، بندے آ رہے ہیں. وہ ویک کے مائی کہنی بندے کدو تے واجے آنے. اونچا بولو، آواز نہیں آ رہی. چلاؤنے تہاڈے پیراں ہی سیبے والا بمب. اچھا کیا کہہ رہا ہے؟ سارے انہوں نے مشکل ادو ہوتی جدو کوئی بندہ پیسے سٹتا ہے. سارے بچے مین واجے والے نوں ٹا لیندے تھلے. اور اس ٹائم واجا بجان چینے مصروف ہوندے نے، بچے پیسے چکے نے تو انہوں منع بھی کر رہے ہیں. اور تھلے آ کوئی مخبری دے دیں، بور نہ کریں پلیز. یہ کیا بات کرتے کوئی ہیں؟ مخبری سنائے نا، کوئی بات بتائیں. اچھا مخبری میں آپ کو کیا بتائیں؟ بڑی زبردست قسم کی مخبری بتا رہا ہوں. جی. 28 فروری کو آفتاب سارا ملک ایک خبر دیکھے گا. اچھا سے 24 تو 28 تک ہی رہندے ہو تو 28 فروری میں بات سن لو. 28 فروری کو ٹی وی پہ ایک خبر آئے گی. پرائم منسٹر جو ہے اس دن جا رہے ہیں سپریم کورٹ. یہ جی بڑی مخبری دیتی کیا ہے. مخبری جی؟ واہ واہ، تو صفائی والے نوں بھی پتہ ہے. اکیلے نہیں جا رہے. ان کے ساتھ رحمان ملک بھی ہیں، ان کے ساتھ بابر وان بھی ہیں. اب بولو. فضول باتیں. اور آپ کو ایک آواز آئے گی عدلیہ میں اس وقت اپنی کاروائی جاری ہے. غالباً بابر اعوان اور رحمان ملک بھی مسٹر آبا کے ساتھ موجود ہے. اب زبردست قسم کی کاروائی عدالت کے اندر چل رہی ہے. اس وقت بہت ماحول گرم ہے اور جو ہی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ہی حکومت ختم ہوگی اور اللہ کے حکم سے جس وقت پی ایم گیلانی کو نکالا جائے گا اور کہاں سے یہ ملتان جب یہ جائیں گے ہم ان کے ساتھ جائیں گے. اچھا، اس ہولناک منظر کی ہم لائیو کوریج کرنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں اپنے دوست لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل سے. ویلکم ٹو دا شو سر. السلام علیکم.
یہ بتائیے جو بات سنے اس وقت کوئی بات سننے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے اس وقت ٹینشن لینے کا، یہ وقت تو امید کا ہے۔ کدھر بات کریں؟ حمید گل صاحب تار پہ بیٹھے ہوئے۔ حمید گل صاحب غالباً کسی تکنیکی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن یہ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ اور آگوشن، یہ میری مخبری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مشرف کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ بالکل آ سکتا ہے، اگر انجلینا جولی اس ملک میں آ سکتی ہے تو مشرف کیوں نہیں آ سکتا؟ مشرف کو کیا انجلینا جولی سے زیادہ خطرہ ہے؟ بولو۔ ایسی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اور فری آف کاسٹ دی ہے میں نے یہاں۔ تسی بریکنگ نیوز نہیں دے رہے، تسی دعوت دے رہے۔ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ الیکشن کا مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میرا منہ کیا بیلٹ باکس جیسا ہے؟ کوئی مزیدار سی کو بات بتائیے۔ مجھے جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس کا مجھے کلیئر نظر آ رہا ہے، وزیر اعظم کی بلی چڑھائی جا رہی ہے۔ کیا وزیر اعظم کی بلی چڑھائی جا رہی ہے؟ تیسری بار نہ پوچھنا، میری زبان پھسل جائے گی، مڑ جائے گی میری زبان۔ کیا پہلے کیا کہا؟ وزیر اعظم کی بلی چڑھائی جا رہی ہے۔ نہیں، آپ نے زبان کیا کہی تھی؟ میری زبان مڑ جائے گی، یہ دیکھیں نا۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم کی بلی چڑھائی جائے بلی چڑھائی جائے گی اور زرداری صاحب کے اوپر سے بلی ہٹ جائے گی۔ اچھا، کافی دیکھ رہے ہیں، بلی بلی۔ سر یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ بلیاں نکال رہا ہوں میں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز یہ کلیئر بتا دوں کہ اس وقت جو پوری سچویشن ہے وہ یہ والی ہے۔ نیا آئی ایس آئی کا چیف آپ کو پتہ ہے کس کو لگایا جا رہا ہے؟ اچھا، یہ پہلے والے اس کا مطلب واقعی جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں، بالکل جا رہے ہیں۔ آدھے زیادہ سامان تو انہوں نے باندھ بھی لیا ہے۔ اچھا، آدھے زیادہ سامان باندھ لیا انہوں نے، بستر باندھ وغیرہ سارا کچھ پیک کر مجھے لیا۔ نام بتائیے، میں نے تفصیل نہیں مانگی آپ سے۔ آئی ایس آئی کا جو نیا چیف لگ رہا ہے وہ آپ نام بتائیں نا، کون؟ نام نہیں بتاؤں گا۔ کون ہے؟ کون؟ وہ میرا دوست ہے۔ یہ تھوڑا انٹروڈکشن، میرا دوست ہے۔ استغفار، اب آپ کے دوست آنے لگ گئے۔ تو اور کیا، آئی ایس آئی کے چیف؟ مجھے خود یقین نہیں آ رہا لیکن یہ سچ ہے۔ اچھا، آپ آئی ایس آئی کہتے کسے؟ وہی آئی ایس آئی جو ہوتی ہے خفیہ ادارہ یار، اور کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا چلیں، بات آپ کو نہیں پتا؟ اس کا چیف آپ کا دوست ہے؟ جی میرا دوست ہے۔ ہمیں نام بتا دیں، اگر وہی ہوا تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ اگر وہی ہوا جس کا میں نے نام بتا دیا پھر اس کو وہ لگائیں گے ہی نہیں آئی ایس آئی کا چیف۔ کیوں؟ کسی اور کو لگا دیں گے، تھانہ کو سار کے ایسا چوک اٹھا کے لگا دیں گے آئی ایس آئی کا چیف، مگر اس کو نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ آپ یہی تو ہوتا ہے، ہارڈ لک ہے نا، دشمنی ہے آپ سے؟ بہت زیادہ دشمنی ہے۔ کب سے دشمنی ہے آپ کے ساتھ؟ 24 نومبر کی رات 8:30 بجے سے، جس میں بھٹو صاحب اور میں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم اس وقت سوچ رہے تھے کہ یہ دشمنیاں کیوں ہوتی ہیں اس دنیا میں۔ ہاں جی، مخبر اعلیٰ صاحب، آپ نے ایسی ٹوپی پہنی ہوئی، آپ کے اڑنے لگے ہیں؟ آپ کو جاندے واجہ تسی ٹوپی انج پائی جی شپ چلاندے۔ میں اس سے بات کہندے ہوندے نے شپ یار۔ جی جناب۔ مخبر اعلیٰ صاحب، یہ جو آپ نے سافرز چھوڑ کے بینڈ باجے والا جو گیٹ اپ کیا ہے، یہ کس سے انسپائر ہو کے کیا؟ اور ساتھ جب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو چبرجی پہ کون ڈھول بجائے گا؟ کس سے متاثر ہو کے کیا؟ واجہ کوئی کرنل بجاندہ سی؟ پتہ نہیں کیا بات کی اس بیمار بٹیرے کے منہ والے نے۔ جی، اتنی بڑی مونچھیں سے ٹرک کھینچتے ہیں؟ یہ آپ مجھے ایک مشورہ دے رہے ہیں سوال کا دیں؟ کھل کے بولو، ٹھنڈے پٹھورے کے منہ والے، کیا ہوا؟ دو تین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے میں بیرونی ہاتھ کس حد تک انوالو ہیں؟ یہ مت بھولیں کہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم اس کا تذکرہ بارہا کر چکے ہیں کہ اس وقت کی تمام میجر قوتیں، امریکہ، برطانیہ، چین، حتیٰ کہ رشیا، ان سب کی نظریں سینٹرل ایشیا کی دولت پر ہے۔ اور سینٹرل ایشیا میں خزانہ کس چیز کا ہے؟ آئل کا، گیس کا، بڑے بڑے ذخائر ہیں۔ آپ ذرا کیسپین سی کے بارے میں ہی رپورٹ پڑھ کر دیکھیے کہ اس کی تہہ میں کتنا تیل پڑا ہوا ہے۔ اب یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کی ایکسس وارم واٹرز تک صرف اور صرف پاکستان کے ذریعے ہے۔ گوادر کا علاقہ ہے، بلوچستان سے ہو کر آپ انڈین اوشن میں جا سکتے ہیں۔ چائنا کی جتنی ٹریڈ ہوتی ہے اس کا 80% اس کے صدرن آؤٹ لیٹ کی طرف سے جاتا ہے، اور وہ رستہ ہم دے رہے ہیں اس کو۔ اب یہ بھی دیکھا جائے تو ویسٹرن ورلڈ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ چائنا جتنا ڈیولپ ہوتا جائے گا انہیں نیچا دکھائے گا، اور چائنیز ڈیولپمنٹ کی بنیاد اس کی معیشت ہے، اور معیشت ٹریڈ سے ہوتی ہے۔ ٹریڈ کا رستہ ہم فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ بیرونی انٹرسٹس۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں انڈیا کے بارے میں شواہد موجود ہیں کہ انڈیا اس سچویشن سے خوش نہیں ہے۔ ایک امکان موجود ہے، یہ گمان موجود ہے کہ جو کچھ اس علاقے میں ہو رہا ہے اس میں کسی نہ کسی حوالے سے انڈیا
اور اس کے بعض قریبی دوست جن میں سر فہرست اسرائیل ہے، ان کا بھی کسی نہ کسی حوالے سے ہاتھ ضرور ہے۔ پھر ایران نے بھی ایک احتجاج بلند کیا ہے کہ ہمارے علاقے سے مذہبی تنظیموں کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ ایران میں آ کر تباہی پھیلائیں۔ ایران براہ راست امریکہ پر الزام لگاتا ہے کہ یہ جو کچھ پاکستانی علاقے سے اس کے خلاف ہو رہا ہے یہ امریکہ کروا رہا ہے۔ جی جناب۔ امریکی کانگریس مین ڈانا رورا بیچر، جی سر اس نے بلوچستان کے حوالے سے اپنی کانگریس میں جو قرارداد پیش کی ہے، سر اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں پلیز، آپ کی مہربانی۔ اس کی قرارداد تو بڑی سیدھی سی ہے، وہ اخبارات میں آ چکا ہے، میڈیا پر صبح و شام آج کل اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں سیسیشنسٹ جو ہے، علیحدگی پسند جو ہے، وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ایٹراسٹیز، اس کا ظلم و جبر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب وہاں کے لوکلز یعنی بلوچوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور وہ پاکستان سے اگر علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو انہیں اس کا حق ہے۔ میں بڑے افسوس سے یہ کہوں گا کہ ڈانا رورا بیچر نے جو کچھ کیا ہے یہ سراسر بکواس تھی، اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ یہ ایسا احمق انسان ہے، اسے یکا یک مروڑ اٹھنے لگے ہیں بلوچستان میں انسرجنسی کے، اسے آج تک کبھی کشمیر یاد نہیں آیا۔ اصل تکلیف انہیں نیٹو سپلائز کی ہے، اصل تکلیف انہیں مشترکہ اعلامیہ کی ہے جو ایران، افغانستان اور پاکستان نے اسلام آباد میں سائن کیا ہے۔ بھئی اس وقت تم کدھر تھے جب تم لوگوں کا منظور نظر اکبر بگٹی کو مارتا پھرتا تھا؟ یہی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہی جرنیل تھا تمہارا بڑا عزیز دوست جس نے قتل عام کیا، اتنے بڑے لیڈر کو مارا۔ بگٹی صاحب کو مارنا بذات خود انتہائی بڑی اور فاش غلطی تھی مشرف کی، جس کا خمیازہ وہ تو بھگتے گا، ہم بڑی دیر تک بھگتتے رہیں گے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کے مسائل ہیں، انتہائی گمبھیر ہیں، ہمیں فوری طور پر اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے۔ وہ مسائل، وہ بیج دشمنی کے، نفرت کے، بٹوارے کے، وہ بیج جو عاقبت نااندیش اسٹیبلشمنٹ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بوتی رہی ہے، ہمیں اسے صاف کرنا ہے۔ سچ پوچھیں تو قوموں کی زندگی میں اس طرح کے بیج مائن فیلڈز بن جاتے ہیں۔ آپ کو بلوچوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھائیں کہ بھائی یہ جتنے ریسورسز ہیں جو ہم آپ سے لے رہے ہیں اس کا ایک ایک پائی آپ کا حق ادا کریں گے۔ ان لوگوں کو انوالو کیجئے بڑے پروجیکٹس میں، بتائیے کہ گوادر ان کے لیے ایک صبح روشن کی نوید کس طرح ہے، اور وہ جو ڈیسیڈنٹس ہیں انہیں بھی ٹیبل پر لے کر آئیے۔ دیکھیے اگر ان لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں تو اس کا آغاز آپ نے کیا تھا، یو آسکڈ فار ٹربل۔ وہ کدھر گیا آپ کا جرنیل جو کہا کرتا تھا یو ول نیور نو واٹ ہٹ یو؟ میں چاہتا ہوں کہ اس جرنیل سے آج پوچھیں، مورخ تو کل پوچھے گا نا، اور وہ کتابوں میں پوچھتا ہے۔ آپ کی حکومت کو چاہیے، آپ کے عوام کو چاہیے کہ آپ آج پرویز مشرف سے پوچھیں کہ کس برتے پر اتنی بڑی بات اس نے کی، تو پھر دیکھ لیجئے اب ہوا یہ کہ اس کا الٹ ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس میں سے ایک بہت بڑا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ فوجی حل کے بارے میں تو کوئی سوچے بھی نہ۔ ہمارے ہاں کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جو ٹیبل پر حل نہیں ہو سکتا اور جسے فوج حل کر سکتی ہے۔ اس سے میں تو سمجھتا ہوں فوج کی الٹا بدنامی ہوتی ہے۔ ہماری فوج ان کاموں کے لیے نہیں ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سیاسی قوتیں بھی خاصی نااہل ہیں اس حوالے سے کہ جو ویکیوم ان کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے وہ ہر دور میں جرنیل اور ان کے حواری پر کر دیتے ہیں۔ پھر میڈیا کو رسائی دلوائے، ہماری اسٹیبلشمنٹ انشور کرے کہ میڈیا ہر جگہ پر بلوچوں کے پاس پہنچے، ان سے پوچھے، آپ غم گساری کریں، ان کے ساتھ دوستی کریں، ان سے بات کریں آپ کے مسائل کیا ہیں، بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کو روکیں، ایک آئرن کرٹن پیدا کر دیں کہ میڈیا وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسائل ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، لیکن مسائل حل طلب ہیں اور انہیں حل کرنا ہمارا کام ہے اور ہم حل کریں گے۔ لیکن یہ سوچنا کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا، امریکہ تو کیا، امریکہ کا باپ بھی نہیں یہ کر سکتا۔ ایسٹ پاکستان کے ساتھ انالوجی ڈرا کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ہم نے وہاں بھی اگر آپ دیکھیے تو بہت بڑی بڑی حماقتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میڈیا زندہ ہے، سول سوسائٹی سر اٹھا چکی ہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کھل کھیلنے کا موقع اس حد تک نہیں دیا جو صورتحال
ایسٹ پاکستان میں تھی، نہ یہاں پر کوئی اس جیسی مکتی بہانی ہے، اور خدا نہ کرے کہ ایسی صورتحال کبھی ڈیولپ ہو، اور نہ پاکستان ایک چھوٹا سا معصوم بے یار و مددگار بے آسرا ملک ہے۔ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، اس بات کو آپ چاہیں بھی تو فراموش نہیں کر سکتے۔ خواتین و حضرات، we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک۔ خواتین و حضرات، آج سفرناک میں ہم آپ کو لے چلیں گے صوبہ سندھ کے ایک انتہائی سرسبز و شاداب ضلع شکارپور۔ شکارپور ایک چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا 16ویں 17ویں صدی عیسوی میں، لیکن کلہوڑوں کے زیر تسلط ہونے کی وجہ سے اس نے بے پناہ ڈیولپمنٹ دیکھی، اور ایک وقت تھا کہ شکارپور کا شمار بر صغیر کے چند انتہائی ڈیولپڈ اضلاع میں ہونے لگا۔ شکارپور کی وجہ تسمیہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ یہاں بہت بڑی شکارگاہ تھی، اور ٹالپور سرداروں کے شکار کے لیے، ریکریشن کے لیے ایک بہت بڑا علاقہ مختص کر دیا گیا، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ شیر، چیتے، حتیٰ کہ ہاتھی بھی موجود تھے۔ ضلع شکارپور دریائے سندھ کے رائٹ بینک پر واقع ہے، اور یہ گیٹ وے کا کام کرتا تھا افغانستان اور ایران سے تجارت کے لیے۔ جی جناب۔ شکارپور کے جو 7 در ہیں، جیسے کسی محلے کو کور کیا جائے، اس شہر کو 7 دروں سے انہوں نے کور کیا ہوا ہے۔ کسی بھی شہر میں، پاکستان میں کسی بھی شہر میں ایسے در نہیں ہے۔ جیسے ہزار در ہو گیا، وہاں کا لکھی در ہے، ہاتھی در ہے، سوئی در ہے، وہاں پہ خانپوری در ہے، کرن در ہے، واگنا در ہے۔ وہ ایک ڈور ہے وہاں جہاں انٹری ہوتی تھی رات کے ٹائم، وہاں پہ کلوز اپ کیا جاتا ہے۔ قلعہ ہے نا، قلعہ ہے، قلعہ ٹائپ ہے وہاں پہ، 7 در ہے، 7 قلعہ، بیچ میں وہ ٹاور بنا ہوا ہے وال قلعہ، جسے گھنٹہ گھر کہتے ہیں۔ سر میں نے سنا وہاں پہ حویلیاں بھی بڑی شاندار بنائی ہیں انہوں نے، بڑی بڑی ایسی حویلیاں، وہاں پر تم حیران رہ جاؤ۔ اس دور میں بھی نہایت شاندار بگیاں، 2 گھوڑوں والی بگیاں، اور عطر کا استعمال۔ اچھا جی، بگیاں کر دی ہیں سن یار بات کر رہے تو تاجر کرتے سن بگی دے پتر۔ کہتے ہیں کہ سر شام جب یہ امیر تاجر اپنی 2 گھوڑوں والی بگیوں پر معطر ہو کر نکلا کرتے تھے تو گلیوں محلوں سے خوشبوؤں کی لپٹیں آیا کرتی تھیں۔ اگربتیاں ویچتے سی، آخر ویچتے کی سی پاجی؟ ایران تو پٹرول لے آندے سن تے افغانستان تو چرس۔ سر افغانستان تو چرسی آنی، ہور تو پارٹی ٹینک لے آندے، ہور تو چلے بمب لے آن، ڈگے ڈرون پھڑ لے آن۔ یہ اس دور کی یہ ایسی ٹریڈر کمیونٹی ہوتی تھی۔ آج بھی وہاں پر بجاج سٹریٹ ہے، اور اس میں ریمینز ہیں اس بلڈنگ کے جو سینٹرل بینک آف انڈیا ہوا کرتا تھا۔ ڈیولپمنٹ کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ سندھ میں لڑکیوں کا پہلا ایشوریا گرلز ہائی سکول، بوائز کا قاضی ملاح سکول، اور پہلا کالج چیلا سنگھ سیتل داس کے نام سے شکارپور ہی میں قائم ہوا۔ اور اس کے ساتھ دنیا کو حیران کر دینے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سن 1930 میں پورے سندھ میں 7 گریجویٹ تھے، جبکہ صرف شکارپور میں 70 گریجویٹس۔ سندھ کا پہلا گورنر بھی اسی ضلع سے، غلام حسین ہدایت اللہ، پہلا وزیر اعلیٰ بھی یہیں سے، اللہ بخش سومرو، اور پہلا سپیکر اسمبلی بھی آغا بدر الدین۔ یہاں کے سیاسی مشاہیر میں بھگوان داس گولانی رئیس اعظم ہوا کرتے تھے شکارپور کے، الہی بخش سومرو، محمد میاں سومرو، رحیم بخش سومرو، آفتاب شعبان میرانی، آغا سراج دورانی، آغا طارق خان، اور ریحانہ بھٹو۔ علمی و ادبی شخصیات میں سر فہرست شیخ ایاز ہیں، سندھی کا اقبال کہا جاتا ہے انہیں، مولا بخش مسکین، شیو رام پھیروانی، سبحان بخت، نینو لال جویری، اور سامی۔ یہ بہت بڑے سامی اور شیخ ایاز، خواتین و حضرات، یہ اس حوالے سے بڑے مشہور ہیں کہ سندھ کے 4 بہت بڑے شعراء میں سے 2 یہ ہیں، بقیہ 2 سچل سرمست اور شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں۔ جہاں تک اداکاروں کا تعلق ہے، فلم سٹار اے شاہ شکارپوری اور فلم سٹار ساکی کا تعلق اس ضلع سے ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، موسیقی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ضلع شکارپور کی سب سے نامور شخصیت نثار بزمی ہیں، جن کی بنائی ہوئی مدھر دھنیں آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہیں۔
जी ये बताइए यहाँ की सौगातें क्या क्या हैं? जो मोस्ट कॉमन सौगात है उसमें से अचार शिकारपुर का वर्ल्ड वाइड मशहूर है। क्या वजह है, अचार क्यों इतना मशहूर है? मेहमान चला जाए चाह दे नाल अचार रख दें ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਚਾਰ ਮਲਣ ਦੇ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਭੈਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਰ ਬੰਨ, ਇੱਥੇ ਅਚਾਰ ਬੰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, 3 ਵਾਰੀ ਬੰਨਣਾ ਬਸ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਡਰੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਨੀਵਾ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੀ। जी इसके अलावा वहाँ का फालूदा मशहूर है, वहाँ की मिठाई मशहूर है। शिकारपुर के हवाले से ਮਿਠਾਈ ਐਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। और ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਬਰਫੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। फालूदा सबसे ज्यादा मशहूर है, फालूदा ਫਲੂਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। क्यों फालूदा का कांसेप्ट खराब कर रहे हो लोग? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਚਾਰੀ ਫਲੂਦਾ। ਫਲੂਦੇ 'ਚ ਚਮਚ ਲਾਓ ਚੱਲ ਸੂੜੇ ਨਿਕਲਦੇ। یہ کیا فالودگی ہے؟ میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ اچاروں بکواس کیے جا رہے ہیں۔ ਸਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਅਚਾਰਪੁਰ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਲੂੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਚਾਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਖਲੋ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜ਼ੀਰਾ ਚਲਾ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। वो कैसे? 2 ਜਣੇ ਫੜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਚਾਰ ਵਾੜ। ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। सर वहाँ गाने बड़े मशहूर हैं सर। अचारो फूल बरसाओ मेरा सर एक और बड़ा है तो पुराना गाना मगर आजकल बड़ा इन है। अचारो यार बहुत अच्छा गाना, क्यों तबाह कर रहे हो? ਅਚਾਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ? ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣ ये ਨਾਲ। बहिश्त का सॉन्ग है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छा गाना। آپ نے وہ سنا ہے انتہا ہو گئی ہے اچار کی؟ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ये गाना तो कुछ भी नहीं, गाना तो ये है अचारो गवा रहना दोस्त दोस्त ना रहा, अचार 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 ना रहा। अचार करके बहुत पछताए, बहुत पछताए करके हम 4 दिन दा चार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। اچار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا۔ یہ مطلب کمپٹیشن ہو گیا۔ میں تم میں بھی اچار تھا، اچار نالو پیارے سجنا، پیوں 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 تیرے اگے دل ہار سجنا۔ کیا سے کیا ہو گیا بے وفا تیرے اچار سارے ڈول چھڑے آئی بچے۔ آئے ہو میری زندگی میں تم اچار بن کے۔ यार ये क्या जुगलबंदी शुरू कर दी है? زندگی میں تم اچار بن کے، अचार اس کو ڈاڈا دکھ نہ کوئی اچار نہ بچھڑے، کسے دا اچار نہ بچھڑے۔ یار باجیاں والی بطخ کنے لے آندی؟ ٹھیٹھی اچار دی اچاری جی میں رکھ کھجور سارا نیسن پٹی کھٹا کرتا۔ نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ جی خبر ہے کہ گجرانوالہ کا ایک شخص کتے کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، بیوی نے طلاق لے لی۔ ویسے ایک بات ہے جیدے، تم اپنے ماموں کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ پان ہفتہ بعد دیکھو میری قسمت دیکھو، آپ کیا ہے؟ میں بیوی گیا، میں تو طلاق لیتی ہے۔ اچھا آپ کا تعلق لاہور سے؟ جی میں لاہور دے دینا نہیں گیا، میرے گزرا میری بھی شادی ہو گئی تو کتے نہ بیٹھ کے روٹی کھاتی، میں نہ بیٹھ کے کھاتی نہیں کدی، میں بڑا غصہ۔ دیکھو جی کیسا کنٹراسٹ بنیا جناب، بیوی لاہور دی، میاں گجرانے دا تو کتا آسٹریلیا دا۔ نالے بیوی ہے جی، ہاں جی، پھر انہیں کتے نہ صحیح روٹی کھائی۔
ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਣੀ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ फिर क्या हो गया? तो फिर इसमें क्या हो गया? ਉਹ ਚਾਚੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਜੀ। क्यों? ਸਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ੌਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਸੜਦੇ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। कुत्ता ये शोहर? शोहर की गल बेकार है, कुत्ते ने मैं सीट च मारना है। वैसे जुल्म है सर, जुल्म दी इंतहा आ गई। किस पे? सर कुत्ते थे। कुत्ते नाल लूडो खेलता, कुत्ते नाल रोटी खाता। तो आपने कभी नहीं कुत्ते के साथ लूडो खेलने की कोशिश की? कुत्ता चीटिंग करता है, मैं भी पुगदा नहीं, पूछल मार के गोटियां इधर उधर कर देता। बाजी जो कुत्ते की गोटी मार दी पहुंचा पाड़ देना। मासी ने उसे जाके ना कुत्ते के भांडे वखरे करते। ओए कुत्ते ने मासी के भांडे वखरे करते थे। एक खबर के मुताबिक गुज़िश्ता वाक़यात की रोशनी में शहरियों ने PIA को मशवरा दिया है कि जहाज़ के टॉयलेट में कम से कम 2 अदद सीटें मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब कर दी जाएं। सर अगे टॉयलेट 'ਚ जगह कितनी हुंदी, बंदा वैसे ही खलो के जांदा उत्थे भी। ये तंजन का है, उसने तंजन मशवरा दिया है। ते उन्होंने मान लेनी है, उन्होंने बल्कि अफसरां नूं गालां कढणियां, नलैको तुहाडे ज़हन 'ਚ क्यों नहीं आया पहले? बार-बार नॉक करके ना वॉशरूम कर, आप परेशान तो नहीं? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੰਬੋਲਾ ਖੇਡਣ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀਟਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਇੰਜ ਹੋ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ। ਸਰ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੀਟਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੜਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੜਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ। ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਮਫਰੂਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਖੋਲੇ। ਉਹ ਜੋੜੇ ਪੀ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟਲ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਟੈਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 에ਅਰ ਪੌਕਟ ਆਏ ਨੇ। 6 에ਅਰ ਪੌਕਟਾਂ ਦਾ 10,000 ਵਟਿਆ ਜਨ। किस चीज से? ਉਹ ਤੇ ਸਟੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ। ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੋਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਡਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਵੰਡਦੇ ਨਾ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੂਹੇ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ पूछ ले थे लाओगे तो आवाज आने लग पड़ी। यार जिन एयर होस्टेसेस को मैं जानता हूँ ना, हाँ जी, इंतहाई नफीस, वेल ग्रूम्ड एंड वेल एजुकेटेड है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਪ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇ। खबर है कि बांग्लादेश के एक साबिक नवाब ने गुर्बत से तंग आकर अपने पालतू शेर को घरेलू कामों पर लगा लिया। और शेर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਯਾਰ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਤੇਜ਼ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਆਪ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਚਾਹ ਨਾ ਬੰਦ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਾੜ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ ਸਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਦਲਦਾ ਜਨਾਬ। ਆ ਉਸਤਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੇਰ 16 ਦਾ ਪਾਣਾ 18 ਦੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਫੋਲ ਲਿਆ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬਈ? ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ? ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋੜਦਾ ਚੱਲ ਬਈ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਈਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿੱਕ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਬ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਸੁੱਚ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੁਖਬਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਦੇ ਅਦਬ ਗੁਸਤਾਖ, ਹੱਦੇ ਅਦਬ, ਆਦਬ, ਹੱਦੇ ਅਦਬ, ਆਦਬ, ਹੱਦੇ ਹੱਦੇ ਹੱਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਾਜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਆਹ ਪਾ ਦੇਣੀ। बकवास बंद करे। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਵਜਣਾ ਨਹੀਂ। मेरी जान जूता उतार के तेरे सर में मारूंगा। ਜੂਤਾ ਉਤਾਰੇਗਾ ਤੇ ਸਿਆਬੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇਣਾ।
अब्बा हजूर क्या है? बाहर निकल के फिर टुरिया कर लोग मैंने कहते तेरा अब्बा सलवार तो बगैर बैठा होंगे लोगों खड़ा होकर बखा दिया करो कम। क्या बेहूदगी है? आलमपना क्या है? वाह वाह, आपकी इसमें ये क्या है मुझे इतनी अच्छी लगती ना, लगता कट्टा बोल रहे हैं। अब्बा हुजूर क्या है? बोलो। आगरा से चंद ताजर आए हैं। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि शाही कले में आपकी जो तस्वीर लगी है वो उसको खरीदना चाहते हैं। नहीं, वो मेरी जोधाबाई की बहुत पुरानी यादगार तस्वीर है। हम पाए बाग में चहलकदमी किया करते थे। हमारी मोहब्बत की दास्तान वहाँ दफन है। मत बेचा जाए। ठीक है अब्बा हुजूर, नहीं बेचनी तो ना सी 30 रुपए पूरे दे रहे हो। बेच डालो। 30 रुपए के 2 दर्जन समोसे आ सकते हैं। मान सिंह कहाँ है? वो वीना मलक को टैटू बनवान गया है। आलिजा, वीना मलक ने आपके लिए तेल भेजा है। काहे को? किसी बादशाह के उत्ते पा के आग ला दो। सलीम सदके जावा, सदके जावा, आपके लिए गिफ्ट खरीदा हुआ है की अब्बा जी दिता हूं ला के तेन देनी जो मैं पैसे जोड़ने चौबदार। अच्छा जे मैं भी दरबार च ना आवां तू किनू वादा देगा मैनू दस दे। चौबदार की गल है? मैं हुण तेरे कोल तलाक ले लेनी। क्यों? मैं कुत्ते ना रोटी खांदा फड़िया गया। चौबदार जी आलिजा, फालसों के बागात में से फालसे निकाल के लाओ। मैं क्या पता नहीं कहना कि फालसों के बाग से सेब तोड़ आलमपरा तुसी जेड़ी शै नूं हथ लाओ ना वो फालसे बन जांदे ने। फालसों की माला बना के हमारे गले में पहनाई जाए। क्यों तानू यरकान होया? चौबदार ये इंसान इतना खुशहाल क्यों है? हंसे पे हंसे जा रहा है। आलिजा, क्या है बताया जाए। आलिजा दुआ करो ये भी बादशाह बन जाए। आलमपरा ऐत की जंग हो गई ना ਤੁਹਾਡੀ किस नाल ते लोकां ने बडासे बन के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लड़ना। क्यों? सर स्मेल ही है। वो जो एक युद्ध हुआ था आपका उसका क्या बना? ओए होए हो कोई युद्ध होया सी। वो युद्ध च जिन्ने सन ना फौजी उन्होंने डॉक्टर वाले मास्क नहीं होंदे जेडे सर्जन वाले वो पाए सन। वो पता नहीं सी लग रहा युद्ध हो रही आलमपुरा दा बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। Nusrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी मखदूम जावेद हाशमी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत वो दवा है जिसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। सारे गिलानी साहब हुण जान वाले ने सजा कट के जाएंगे कि इंज निकल जाएंगे? ये गिलानी साहब से क्यों नहीं पूछ लेते तो? ख़ुद नज़रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब। ये क्यों इस कदर खुशबाश है आप? आज क्योंकि आप बड़े सरसब्ज होके आए हैं। खुदा के कसम शर्ट अपनी देखें, बकरी के आगे से ना गुजरना, उचक लेगी। अच्छा आप बड़े जुगती होते जा रहे हैं, किसी सर्कस में काम करें। मुल्क दा ये हाल कीता ते सर्कस दा की करनगे? अच्छा इस वक्त कर क्या रहे हैं? बिला वजह इस वक्त क्या करना है? दुआने लगा के बैठे भाईजान। आप मीटिंग तो पिछले 4.5 साल से आप यही कर रहे हैं। ये आप तो ना करें ना, देखें आप तो हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी से याद आया, किधर हैं आजकल आपके प्रेसिडेंट साहब? कहाँ होना है? यहीं मेरी बगल में बैठे हैं। सुने जरा। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जी सर क्या हाल है आपका? मेरा ख्याल है तो टक्कन चुक दे तो इन्ना ही कर दे। अगो क्या भी करो, क्या हुक्म है मेरे आका। अच्छा सर बात सुने जी, ये दोनों उसने रिक्वेस्ट की, उसको जवाब दे दूं क्या? फिट है मुंह मेरे आका। अच्छा आप दोनों सर जोड़ के इस वक्त क्या कर रहे हैं? कोई नया काम? देखिए इस वक्त इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि मैं और मेरे फाजिल दोस्त हम इस वक्त सोचो विचार कर रहे हैं। ये आपने फाजिल दोस्त किसे कहा है? मुझे कहा। सर देखे आजकल तो बड़ी मदासराई कर रहे हैं आपकी, आपको फाजिल दोस्त कह दिया। सर है फाजिल आलम, फाजिल आला नहीं, फाजिल है फालतू लोग। कौन सा फाजिल है सर? ये देखे ना, ये बकवास कर रहे हैं, ये लाइन भी कटनी चाहिए। अच्छा सर मैंने पूछा है क्या हो क्या रहा है राइट नाउ? ये दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस। ये जिनका शोबा है वो आपको खुद जवाब देंगे। वैसे तो ये पूरा मुल्क इज नन ऑफ योर बिजनेस। ख़वातीनो हज़रात आप सबके सामने तशरीफ लाती है ना रोबाने खार तालियां तालियां। क्यों क्या मतलब? कादियों ने कैच पड़े क्या हो क्या रहा है? ये मीटिंग कर रहे हैं आप? वो बीपर दे रही हैं। अल्लाह हाफिज़, हमारी तरफ से बाय बाय। किस इशू पर? वो खुद बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ताब। हाँ जी चाचा जी तुसी ये दसो भी हुकूमत का की बनेगा? चाचा होएगा तेरा प्यो। वो मुझे कह रहा है, आपको नहीं कह रहा? नहीं कह रहा, वो आपको चाचा जी कहता, आपने उसे गोली मार देनी थी। बाजी जो सैक्टरी खारजा ने बुलांदी हो कहंदा हां जी भाजी।
اچھا پہلے تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں. لگتا کہ پلوار رج کے بیٹھا ہے. حد ادب پلیز. شہزادہ سلیم لگتا گبر سنگھ سوبر ہو گئے. دیکھیے میں کہہ یہ رہی تھی کہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے رائٹ ناؤ ڈرونیاں فلمیں چاہتی ہیں. کشور کا ایک آئٹم ہے بڑا زبردست. کشور کا آپ گائیں گی؟ تسی جی لتا دا بھی گاؤ تو کشور تو ہی بن جانا. چلیے اچھا تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. پیش کرتی ہوں مائی فیوریٹ سانگ. خدا کے لیے گانا نہ سنائیے, ہم گیلانی صاحب کے گانوں سے بہت تنگ آ چکے ہیں. میں سن رہا ہوں بچوں, میرے گانوں سے تنگ سننا تو پڑے گا. نہیں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. تھینک یو ویری مچ. لیسن لیسن. سر یہ آپ کیا دھمکیاں دے رہے ہیں ہمیں؟ یہ میرے اندر کا راکشس جان گیا. راکشس ہوتا کدوں سے؟ اچھا میں اور ہنا روبانی خان سر میں بند کر دوں گا فون اب. آپ دونوں ڈیوٹ گائیں گے. فیمیل پورشن میں گاؤں گا اور میل پورشن اے پائم گائیں گے. واہ واہ, اے تسی انصاف صحیح کیتا ویسے. تو آپ کی داد چاہوں گا. لا 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 لا. سارے دو میں مردی گا رہے ہیں. دو لفظوں کی ہے یہ کہانی, یا ہے محبت یا ہے جوانی. یہ جوانی تھوڑی ٹال دی جا رہی ہے. امورے میاں تو وے سائنٹو پارو مورو سورو میو امورو میاں امورو میاں پرانتلو انتم پرانتلو. اور دیکھنا ٹیلین جو سانو گالاں تے نہیں کڈن ڈے. نہیں کڈن ڈے. تو وے سائنٹو تارو مورو میو پرنتلو. اے اخیر تے انہوں نے پرنتو کھپے کہہ دینا. وہ کشتی والا لگتا انہیں چبو مارے. کیا گا رہا ہے شاید اسے کوئی یاد آ رہا ہے. سر لگتا تین نے کشتی تے جنج منگن نکلے. لا 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 لا. باجی تسی بھی شکارپور دا اچار تے نہیں کھا لیا؟ تو جی حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.